كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى فغدا وجهه نيغا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم دلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف غمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی ان کی چال پر ان کی الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پیکرے صبر کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گہرنے آب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الغفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيغا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم دلقا مصطفى مصطفى منبع للصفا
الأنبياء مشعال في الغفا كان في عطفه لليتامى دفاع. مجلس احرار اسلام 1929 سے قائم ہے اور امیر شریعت کی تبلیغی زندگی کا سلسلہ 1910-11 سے شروع ہوا۔ دیوانگان امیر شریعت اور غلامان ختم نبوت گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور دشمنان دین و ملت کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اس کانفرنس میں تفصیل کے ساتھ مجلس احرار اسلام کا قیام، مجلس احرار اسلام کی تحریکیں اور مجلس احرار اسلام کن حالات سے گزر کر آج اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے ملک بھر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے برسر پیکار ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ اس عنوان پہ گفتگو چلتی رہے گی۔ مجلس احرار اسلام اپنے قیام کے بعد سے مبلغین کی ایک جماعت کے ساتھ میدان عمل میں رہی اور پہلے مبلغ جن کو اسلام کی دعوت، تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے قادیان بھیجا گیا، ان سے معاہدہ اور ان کے ساتھ پہلا معاملہ علماء کی ایک بڑی میٹنگ اور اجلاس میں ہوا اور اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ لاہور میں مجلس احرار اسلام کی شورا کا اجلاس اور اس اجلاس میں مفکر احرار چودھری افضل حق امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، زیغہ میں احرار ماسٹر تاج الدین انصاری، شیخ حسام الدین، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہم اللہ جیسے اکابر موجود تھے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ ایک مبلغ ہو جس کو قادیان بھیجا جائے اور قادیان میں جا کر وہ قادیانیوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے اور اسلام کی دعوت کے پرچم کو بلند کرے۔ چودھری افضل حق مرحوم گفتگو فرماتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں مولوی اور مبلغ ایسا چاہیے جو اگر مر جائے تو اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہ ہو، جو طاقتور جسم کا مالک، جو طاقتور جذبوں کا مالک ہو۔ گفتگو جاری ہے چودھری صاحب کی کہ ایک نوجوان 19 سال کا کھڑا ہوا، کمزور جسم، لمبا تلنگا قد اور چہرے پہ پھوٹتی ہوئی داڑھی، کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہ موت نظر آ رہی ہے، وہاں مرنے کے 100% چانس ہیں، شہید ہو سکتے ہو۔ عرض کرنے لگے کہ اللہ نے یہ جان جو دی ہے تو رسول اللہ کے ختم نبوت میں قربان ہونے کے لیے دی ہے۔
میں حاضر ہوں، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کا نام تھا مولانا عنایت اللہ چشتی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ چکڑالہ ضلع میاں والی سے ان کا تعلق تھا۔ پھر وہ 19 سال کا وہ مبلغ اور وہ نوجوان رعنا قادیان پہنچا اور پھر فتنہ قادیانیت کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے۔ اب بھی الحمدللہ مبلغین مختلف علاقوں، مختلف جہتوں میں تحفظ ختم نبوت کے لیے، دعوت اسلام کے لیے اور فتنہ قادیانیت کے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ان کے ظلم و استبداد، ان کے فتنہ ارتداد سے مسلمانوں کی ایمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں۔ مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ کے ضلع بہاولپور اور لودھنا کے مبلغ مولانا ثانی اثنین الحق انہی مبلغین کا حصہ ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وهو الذي جعل القرآن كلام الله وجعل محمد رسول الله وصحابته حزب الله الذين أعلوا في الدنيا كلمة الله أولئك هم أولياء الله وعلى أعدائهم لعنة الله والصلاة والسلام على سيد الرسل الذي هدانا السبل والذي أرسل إلى الكل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انتہائی واجب الاحترام عزیزان ملت شمع ختم نبوت کے پروانوں
مجلس احرار اسلام پاکستان کے غیور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کیا کہ ہمیں سب سے بہتر مخلوق حضرت انسان میں پیدا فرما کر اس سے بڑا احسان اللہ تعالی نے ہم پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر امت محمدیہ میں پیدا فرما کر اس سے بڑا اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا جن اکابرین کے ساتھ تعلق جوڑا، اکابرین مجلس احرار اسلام، اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یوں تو ملک پاکستان کے بڑے بیشتر علاقوں کے اندر بڑے غیور اور نڈر لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے نواز کر ہمیں اس عظیم اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان ملت، آپ کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہاں تشریف نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے نوازا اور ان اکابرین کے قدموں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاج پر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دو مطالب ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں۔ عظمت، مقام، مرتبے کے لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خاتم النبیین ہیں کہ ہر ایک نبی آیا عظمت والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو عظمت سے نوازا، مقام سے نوازا، رفعتوں سے نوازا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے مقام اور مرتبے بخشے تھے تمام کو جمع کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نبوت، کسی کی رسالت نہیں ہو سکتی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبے کے لحاظ سے کامل اور اکمل بنایا ہے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا جائے تو حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آتی ہے۔ اور ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا زمانہ نہیں آنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 سے زائد آیات موجود ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے موجود ہیں، تقریباً 210 احادیث ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو چلایا، انبیاء آتے رہے، اس شرط کے ساتھ مبعوث ہوتے رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں آ جائیں
تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو جائے تو پھر کسی نبی کی رسالت نہیں چل سکتی۔ مجلس احرار اسلام ان اکابرین کا پلیٹ فارم ہے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کا حق ادا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ دن ہو یا رات ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنا مال متاع لٹا دیا۔ جان دینے کا وقت آیا تو نہیں گھبرائے، لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ اکابرین احرار کی تاریخ کو پڑھیے، یہ ایسا قافلہ ہے کہ آج تک کوئی مائی کا لال ایسا موجود نہیں آیا، ایسا نظر نہیں آیا مسلمانوں کے اندر جو جناب امیر شریعت رحمہ اللہ کے بارے میں دو راہیں رکھتا ہو۔ آج تک جتنے علماء آئے ان کے بعد ہر ایک نے ان کی مجاہدے کی گواہی دی ہے، ہر ایک نے ان کی محنت کی گواہی دی ہے کہ امیر شریعت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کا حق ادا کیا، اور امیر شریعت کے بعد ان کے قافلے نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر دور کے اندر جناب امیر شریعت کے نقش قدم کو جاری رکھا اور ان کی طرح محنت جاری رکھی۔ جتنے کٹن حالات آئے، جتنے مشکل حالات آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ آج میں پہلی مرتبہ مجلس احرار اسلام کے اسٹیج پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یہ ادنا سا طالب علم جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے کا وقت آیا، قائدین کے ایک حکم پر جان لٹا جائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سودا بازی نہیں کریں گے۔ آپ حضرات ابھی سے تھکے ہوئے ہیں، ابھی تو کثیر تعداد میں قافلے پہنچنے ہیں۔ اگر اتنی مایوسی انہوں نے دیکھی تو وہ آپ سے زیادہ مایوس ہو جائیں گے۔ بیداری کا ثبوت دیں۔ حضرت نے نعرہ لگایا، چند آدمیوں نے جواب دیا، چند نے دھیما جواب دیا، اور چند ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے دیا ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے جلسے کے اندر آپ موجود ہیں تو پھر اس طرح نہ بیٹھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مجاہدین کی طرح بیدار ہو کر بیٹھیں کہ اگر دشمن بھی یہاں موجود ہو تو وہ بھی دل کے اندر مرعوب ہو جائے کہ آج بھی ختم نبوت کے پروانے موجود ہیں۔ آج بھی اگر دشمن کوئی سازش کرنا چاہے تو ناکام رہے، مرعوب ہو کر یہاں سے دبا دور ہو جائے۔ آپ ایک کبر گڑھ کے اندر بیٹھے ہیں، پوری بیداری کے ساتھ یہاں موجود رہیں۔ آنے والے قافلے کو یہ سبق دیں کہ ہم مجلس احرار اسلام اس پلیٹ فارم کے اندر پروگرام کے اندر موجود ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر مسلم امہ کو بیدار رکھا، خود بھی بیدار رہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے اور لوگوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اٹھاتے رہے۔ امیر شریعت نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کو غلام احمد تو کہنا ہی نہیں چاہیے، اس ملعون کے نام کے ساتھ احمد جوڑنا ہی نہیں چاہیے، وہ ایسا بدبخت تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج کو چھیننا چاہتا تھا۔ جب مرزا ملعون کا فتنہ بڑھنے لگا تو امیر شریعت نے بر صغیر کا چپا چپا گھما، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو امیر شریعت کی مجاہدانہ قوتوں کا
اعلان نہ کرتا ہو، آپ جس علاقے کے اندر جائیں جناب امیر شریعت کے دیوانے موجود ہیں، ہر علاقہ امیر شریعت کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے اکابرین احرار نے قربانیاں دے کر مجاہدے کر کے مسلم امہ کو بیدار کیا ہے، میرے بھائیوں آپ پرفتن دور ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد وہ دین تھا، دنیا صرف ضرورت ہے، اپنے مقصد کو آئیڈیل بنائیں، دین کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمن جہاں سے بھی کھڑے ہوں ان کا زد و کوب کریں، جہاں سے بھی کھڑے ہوں ان کو دھول چٹائیں، جہاں سے بھی کھڑے ہوں ان کو ذلت دکھائیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہمارے اوپر وقت آ گیا ہے، آج اس ملک کے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے غدار موجود ہیں، جب بھی وہ کوئی سازش کریں گے انشاءاللہ عز و جل مسجد کے اندر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، اکابرین کی حکم پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ مجلس مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کر کے جائیں کہ مجلس احرار اسلام کے قائدین جب بھی اعلان کریں گے، حکم کریں گے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے نہیں؟ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ احرار وہ شجر نہیں کہ دی جائے غذا جسے پانی سے، احرار وہ شجر نہیں کہ دی جائے غذا جسے پانی سے، اکابرین نے خون دیا تو پھر اس پہ بہار آئی۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں مجلس احرار اسلام کے مبلغ مولانا ثانی اثنین گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ ہمارے معزز مہمانان کیا سوچیں گے کہ احراری اپنی روایت بھول چکے ہیں؟ بھائی دیواروں سے آگے بڑھائیں۔ آپ تو ماشاءاللہ ان لوگوں کے ورثاء میں شامل ہیں کہ تاریخ کا ایک ٹکڑا سا عرض کرتا ہوں کہ یہ 1953 ہے اور ماں بیٹے کو پھولوں کے ہار پہنا کے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ باہر گولی چل رہی ہے اور گولی چلنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کی اس شہید بچے کی ماں بنوں جو اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو۔ میں تجھے تیار کر کے بھیج رہی ہوں، جاؤ ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، اپنے آپ کو پیش کر دو۔ وہ بچہ پھولوں کے ہار پہنتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، مال روڈ پہ پہنچتا ہے، سرخ لائن کراس کرتا ہے اور ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ گولی آتی ہے، سینے پہ لگتی ہے اور وہ اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہم تو ان شہداء کے وارث ہیں۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ آگے آگے تشریف رکھیں، جڑ کر بیٹھیں۔ احباب، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے، اجتماعیت میں اپنی جماعت کی بڑھوتری کے لیے محنت کرنی ہے۔ میں سٹیج پر تشریف لائے ہیں مجلس احرار اسلام کے مرکزی نائب امیر جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، جناب فرید احمد پراچا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، مجلس احرار اسلام،
میں ملتمس ہوں جناب مولانا اسامہ عزیر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے چند کلمات کے ساتھ اپنی حاضری لگوائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مجھ سے پہلے جو احرار کے مبلغین نے احرار کی قربانیاں تحریک پر خاصی گفتگو کر لی ہے، میں صرف مجلس احرار اسلام کے قیام کا تھوڑا سا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا کہ 1908 میں قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے واصل جہنم ہونے کے بعد قادیانیوں کا جتنا بھی تعاقب کیا گیا وہ انفرادی حیثیت میں تھا۔ اجتماعی تنظیمی شکل میں سب سے پہلے بر صغیر کے اندر مجلس احرار اسلام نے ہی مجلس احرار اسلام کے ہی حصے میں یہ اللہ رب العزت نے نعمت دی کہ انہوں نے باقاعدہ تنظیمی شکل میں اس فتنے کا تعاقب کیا، اور اس فتنہ یہ کوئی مذہبی باقاعدہ مذہبی فتنہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فتنہ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے مذہبی کارڈ استعمال کروا کر اپنا سیاسی رسوخ استعمال کرنا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر مذہب کی آڑ لے کر اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کریں، اور وہ انہوں نے تاریخی طور پر بہت کچھ کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں پھوٹ ڈلوانی ہو، سعودی عربیہ میں سعودی کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف کروانا ہو، اور افغانستان میں اپنے جاسوس بھیجے گئے۔ خلاصہ یہ کہ تمام مرزا بشیر الدین کے دور میں انہوں نے پوری دنیا میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی وحدانیت کو پارا پارا کرنے کے لیے ہمہ کوشش کی، کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی، ناکامی بھی ہوئی، لیکن جب سے مجلس احرار اسلام کا قیام ہوا اس کے بعد مجلس احرار اسلام نے نہ تو صرف بر صغیر میں بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا تحریکی طور پر، تنظیمی طور پر، قلمی طور پر ہر طرح ان کا تعاقب کیا اور انہیں پسپا کیا، یہاں تک کہ 1929 میں مجلس احرار اسلام کا قیام ہوتا ہے۔ 34 کے اندر قادیان کے گڑھ میں قادیان میں جا کر وہ اپنا دفتر کا قیام کرتے ہیں، انہی کے میدان میں جا کر انہی کو للکارا، ان کو وہاں پہ شکست و فاش بھی کیا، اور اسی طرح چلتے چلتے پھر پاکستان کا آزاد ہوا۔ اس کے بعد 1953 کی تحریک برپا کی گئی جو بظاہر طور پر تشدد کی نظر ہو گئی، لیکن اسی کا پھل اللہ رب العزت نے 1974 کے فیصلے میں دیا۔ تو یہ مختصر سا مجلس احرار اسلام کا تعارف تھا، باقی انشاءاللہ اکابرین حضرات ہیں وہ آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا قریب ہو جائیں دوستوں بزرگوں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پہلے سالوں کی طرح آپ اور ہم اپنے مقتدر رہنماؤں کے جلوہ میں یہاں موجود ہیں۔ یہ نشست کارکنان کی تربیت کے حوالے سے طے تھی، لیکن حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کے عذر اور مصروفیات کی بنا پر اس کو مختصر نشست رکھی گئی ہے۔ 27 فروری 1976 کو ہم یہاں داخل ہوئے تھے، اور ہم سے پہلے یہاں چڑی پر بھی نہیں مار سکتی تھی۔ سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور فرزندان امیر شریعت نے قادیانی غرور و تکبر کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا۔ ہم تب شامل تھے اور ایک ایسا گھر بنا لیا کہ تیرے گھر کے سامنے، گھر بسا لیا ہے تیرے گھر کے سامنے،
تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائی نہیں، توجہ میرے بھائی، توجہ۔ تو ہم ایک مقصد نصب العین لے کے چل رہے ہیں۔ یہ بزرگ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب، ان کے والد گرامی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے گکھڑ میں قدیم میں، تو بورڈ والی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، تو 2 سے 3 بندے جن پر پورا قرآن پاک مکمل کر دیا درس قرآن میں صبح فجر کے بعد، اور جب جنازہ اٹھا تو آدھی دنیا گکھڑ میں دور دراز سے آئی ہوئی ان کا جنازہ اس لیے نہ پڑھ سکی، کثرت ہجوم کی وجہ سے وہ جنازے میں شریک ہی نہ ہو سکے، لاؤڈ سپیکر کی آواز ہی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ تو ہم نے بھی ایک قافلہ ترتیب دیا انہی بزرگوں کی ریت میں، اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کہ ان کے بزرگ حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری، یہ جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر ہیں، اور ہم سب ایک ہی مقصد، ایک ہی نصب العین کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، مجلس احرار کا یہ طرح امتیاز ہے، وہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کرتی ہے۔ ہم پھر ان حضرات کی مشاورت اور رہنمائی اور سرپرستی اور قائد احرار سید محمد کفیل بخاری کی نگرانی میں اسی ذہن کو، اسی ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن میانوی رحمۃ اللہ علیہ بلبل احرار، ایک نشست میں مجھے ان سے خاصا استفادہ کرنے کی اور بیٹھنے کی وقت ملا چیچا وطنی میں، تو کیا کیا بات سنائیں اور کیا نہ سنائیں۔ شاہ جی کا تذکرہ کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، تو رونے لگ گئے، کہنے لگے یار دعا کرو جلدی مر جاؤں، یار کے پاس چلا جاؤں۔ یہ کیفیت تھی ان حضرات کی، یہ سارا انہی کا فیض ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اور وہ انہوں نے چیچا وطنی کے ایک جلسے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک امیر شریعت کے صاحبزادے زندہ ہیں، جب تک فرزندان امیر شریعت زندہ ہیں، تب تک مسئلہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں جب تک یہ لوگ موجود ہیں، اور ان کے بعد بھی، ہمارے بعد بھی ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، اور مولانا فرماتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سے ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ نشست ان کے اعزاز میں ہے۔ میں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر، انتہائی متحرک دوست اور ساتھی اور ہمارے محسن، اور سود کے مسئلے میں انتہائی مؤثر ترین کردار ادا کرنے والی شخصیت جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، انتہائی قابل احترام مولانا عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، اور آج کے اس کانفرنس کی پہلی نشست میں شامل انتہائی معزز حضرات، میرے ساتھ یہاں پر جماعت اسلامی چنیوٹ کے امیر چودھری محمد اسلام صاحب اور ہمارے رہنما جناب میاں عبدالقیوب ہنجرا صاحب بھی موجود ہیں۔ محترم سراج الحق صاحب کی طرف سے جو امیر جماعت اسلامی ہیں، میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، ان کی طرف سے بھی سلام بھی، اور مجلس احرار اسلام کی جو عظیم الشان تاریخ ہے، عظیم الشان قربانیاں ہیں، اور ختم نبوت کے مسئلے پر جو ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا کیا ہے، اس کی دل سے قدر کرتے ہوئے اور پذیرائی کرتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہم میں سے یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کو اپنا احسان کہا ہے، اور وہ نعمت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا جب ان میں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما دی ہے۔ گویا کہ آپ کا تشریف لانا اس کائنات کے ذرے ذرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے اور ستمبر کا بھی مہینہ ہے، اور ستمبر کا مہینہ ختم نبوت کی تحریک کی کامیابی اور کامرانی کا نقطہ عروج ہے۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے جو جارحیت ہوئی تھی 1965 میں، اس کی یاد میں 6 ستمبر ہمارا یوم دفاع ہے۔ جغرافیے کا دفاع کیا تھا افواج پاکستان نے، اور نظریے کا دفاع کیا تھا 7-10 ستمبر کو اسمبلی نے بھی اور علماء نے بھی اور طلباء نے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں عظیم الشان کامیابیاں ہمیں عطا کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، نکلنے کے کئی راستے ہیں۔ داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ بنیاد ہے، محمد الرسول اللہ اس پر عمارت ہے۔ لا الہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے اوپر اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، اور دن کے بھی 12 گھنٹے بنتے ہیں، 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ ہماری پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو سورہ حشر کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے ایک ذکر اتارا ہے آپ کی طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کو بیان کر دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان پہ اتارا ہے۔ گویا کہ حفاظت دونوں چیزوں کی لی گئی ہے، ایک قرآن پاک کی، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا کہ ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی اور اسوہ حسنہ کی بھی حفاظت ہوگی، ختم نبوت کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام عطا کیا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ یہ ایک لمبی گفتگو ہے، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ مجھے یہ بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا کہ پڑھنے لکھنے کی چیزوں میں کاغذ بھی آ گیا، لکھنے کی بھی چیزیں آ گئیں اور انسانیت ترقی کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، شرق والوں، غرب والوں، عرب والوں، عجم والوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ہم کو بھی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ آج کے دور میں کہ جب مغربی تہذیب کی یلغار ہے، جب قادیانیت کے فتنے کی حفاظت کرنے کے لیے اسرائیل جیسی یہودی مملکت و ریاست اس کے پیچھے ہے، تو وہاں پر اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ نوجوان جہاں پر موجود ہے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ اس کی ساری جو ایک تھا کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اس کی ہم نے پوری طور پر حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے ہیں، یہ 49واں سال ہے، 50 سال ہونے والے ہیں 1974 سے لے کر آج تک۔ اب یہ سوال ہے اس ملک کے حکمرانوں سے، مجلس احرار کی اسٹیج سے، کہ آپ 50 سالوں میں ایک اقلیت سے جو غیر مسلم ہے اس سے آپ آئین پاکستان نہیں منوا سکتے۔ یا آپ کی ناکامیاں ہیں، ابتلائی قادیانیت ایکٹ آنے کے باوجود آپ ان کو ان شاعر سے نہیں روک سکے کہ جس کے ساتھ اہل ایمان کی دل آزاری ہوتی ہے جب وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، نعوذ باللہ یا نعوذ باللہ ام المومنین یا دیگر اصطلاحیں صحابہ کی استعمال۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب تشریف فرما ہے، وہ اس میں بیان کریں گے۔ میں اختتام پر مختصری بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ ہو۔ یہ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ نظام مصطفیٰ ملک کے اندر نافذ ہو۔ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو قادیانیت کا فتنہ وہ اپنی موت آپ مرے گا۔ اور اسی طرح سے سودی نظام ابھی ذکر کر رہے تھے چیمہ صاحب، جہاں سود کا نظام چل رہا ہو، جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور ہمارے حکمران اس سودی نظام کی حفاظت کر رہے ہو، تو پھر ہمارے لیے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کو ایک تحریک کے طور پر اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اکمل نمونہ ہے، اعلیٰ نمونہ ہے، عرفہ نمونہ ہے۔ آج کے حکمران جس طرح سے کرپشن اور بدعنوانیاں بڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ مبارکہ ہے کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سارے شہر والوں کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات رکھنے سے بھی پہلے اپنی کتاب زندگی رکھ دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرِي، میرے شہر کے لوگوں میں نے عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، جواب تو مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ اور سارا شہر جب گواہی دے رہا ہے جَرَّبْنَاكَ مِرَارًا وَوَجَدْنَاكَ صَادِقًا وَأَمِينًا، اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم بار بار آپ کو آزماتے رہے ہیں اور صادق و امین ہی پاتے رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے IMF کے کہنے پر من و عن عمل کر رہے ہیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے یہ توقع رکھتے تھے اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم قرآن و سنت پر من و عن عمل کریں، ہم آئین پاکستان پہ من و عن عمل کریں گے، لیکن یہ تو فخر کر رہے ہیں کہ IMF نے جو کہا ہے یہودی ادارے نے، ہم اس پہ من و عن عمل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اس وقت کے وزیر اعظم نے اگلے دن ہی IMF کا بیان آ گیا کہ نہیں، آپ من و عن عمل نہیں کر رہے، آپ نے سود 21% کیا ہے، ہماری ہدایت 22% ہے۔ پھر انہوں نے اسی وقت 22% کر۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو کوششیں کاوشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ عین کے لفظ کے ساتھ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور عشق بھی ہے۔
اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہے، ویسے یہ کوئی اصول نہیں ہے، سارے ہی عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نام عبداللہ ہے عین سے، عمر فاروق عین سے، عثمان غنی عین سے، علی مرتضیٰ عین سے، غازی علم الدین شہید عین سے، غازی عبد القیوم عین سے، عامر چیمہ شہید عین سے، عطا اللہ بخاری عین سے، عطا المحسن عین سے، عطا المحمن عین سے، عطا المومن عین سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشق کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ اور قادیانیت کے فتنے کے مقابلے کے اندر امت کی یکجہتی و اتحاد عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے محو گفتگو تھے جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ ہماری اور دینی تحریکوں کی سرپرستی کرنے والی عظیم شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور اس کیفیت میں تشریف فرما ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم میں سے آج ہر ساتھی سرخ قمیص میں یہاں موجود ہوتا۔ قمیصیں تو سب کے پاس موجود ہیں، مگر ہم نے تاخیر کر دی اور ہمارے ان بزرگوں نے سرخ قمیص پہن لی۔ یہ اس بات کی مضبوطی اور مہر لگ گئی ہے۔ ہمارے پاس دلائل تو بے شمار ہیں، مگر کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس بڑی دلیل حضرت شیخ الحدیث موجود ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلے جتنے جماعت کے اجلاس ہوں گے، جتنی نشستیں ہونی ہیں، ہر ساتھی کوشش کرے کہ سرخ قمیصوں میں ملبوس ہو کر اجتماع گاہ میں تشریف رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، مجلس احرار اسلام۔ میں انتہائی ادب احترام سے ملتمس ہوں پاکستان شریعت کونسل کے مرکزی جنرل سیکرٹری شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائیں اور حسب روایت ہماری امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ مولانا کی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب ہر دینی تحریک کے فکری رہنما ہیں، اور وہ خود آپ کو سرخ قمیض میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نے ہمیں بہت قدیم میں فرمایا تھا، حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ ان کے پاس لال کرتا اور کلہاڑی پرانے دور کی احرار کے دور کی پڑی ہوئی ہے، میں لے کر کے آؤں گا۔ وہ آج بھی ایک کلہاڑی لے کر آئے ہیں اور سرخ قمیض زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور خوشی سے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قائد احرار حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری، محترم رہنما جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، محترم حاجی خواہ عبداللطیف خالد چیمہ صاحب اور دیگر تمام معزز شرکائے محفل،
مجلس علیہ السلام کا اس حوالے سے ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں کہ مجھے میرا بچپن یاد کرا دیتے ہیں۔ آج بھی بچپن کی یاد میں نے یہ کرتا پہنا ہے۔ میرا بچپن کا ماحول، لڑکپن کا نہیں، بچپن کا ماحول اسی لال کرتے کے ساتھ اور کلہاڑی کے ساتھ گزرا ہے، مجھے وہ یاد ہے۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں 5 سال کا تھا، لیکن سارے مناظر یاد ہیں ایسے جیسے میرے سامنے ہیں۔ بیان بھی کیا کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، تو میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ مجھے میرا بچپن یاد کرا دیتے ہیں۔ اور بچپن یاد کر کے کون خوش نہیں ہوتا؟ کیوں جی، بچپن کو یاد کر کے کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ تو میں آج اپنے بچپن کے ماحول میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے قائدین احرار کو، اللہ پاک ہمیں اپنا تسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں حاضری کے لیے عرض کروں گا۔ محترم چیمہ صاحب احرار کا امتیاز بیان کر رہے تھے، اور ان سے پہلے ہمارے عزیز اسامہ صاحب احرار کا ہلکا سا مختصر تعارف کروا رہے تھے، تو میرا جی چاہا کہ میں احرار کو کیا سمجھتا ہوں وہ عرض کر دوں۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر احرار کو میں نے کیا دیکھا ہے وہ 2-4 جملے عرض کروں گا۔ احرار بر صغیر میں تحریک خلافت کا تسلسل ہے، تحریک خلافت کا تسلسل ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، شیخ الہند مولانا محمد حسن، مولانا حبیب الرحمن بلی شاہ صاحب اسی تحریک کے سامنے آئے تھے۔ یہ تسلسل ہے تحریک خلافت کا، اور جس نے خلافت کے تحفظ کے لیے اور پھر حکومت الہیہ کے نام سے خلافت کے قیام کے لیے، حکومت الہیہ احرار کا نعرہ تھا۔ اور احرار سے پہلے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن نے جو آزاد ہند گورنمنٹ بنائی تھی تحریک ریشمی رومال کے دوران، اس میں آزاد ہند گورنمنٹ پروفیسر برکت اللہ بھوپالی، راجہ منظر پرتاپ، مولانا عبید اللہ سندھی، اس کا جو منشور طے ہوا تھا، چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے، حکومت الہیہ کے نام سے احرار کا ایک تعارف تھا۔ یہ احرار کے بارے میں تاریخ کا تاثر یہ ہے کہ چودھری افضل حق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، حوالہ مجھے دوبارہ ڈھونڈنا پڑے گا، کہ احراری مزاج کیا ہے۔ کہتے جب کسی احراری کے پاس اس زمانے میں 5 روپے ہوتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کس نواب کے خلاف تحریک چلانی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، مجھے حوالہ یاد ہے کہ احراری مزاج کیا ہے، کہ جب کسی احراری کے پاس 5 روپے زائد ہوں اپنے روزمرہ ضروریات سے، وہ سوچتا ہے کون سی ریاست کے نواب کے خلاف تحریک چلانی ہے۔ یہ احرار تحریکی جماعت ہے۔ احرار کیا ہے؟ تحریکی جماعت ہے۔ احرار نے بر صغیر میں پبلک کو، ہماری جماعتیں تھیں مثل ہند بھی اپنے لیول پر دوسری جماعتیں بھی تھیں، لیکن پنجاب کے بالخصوص پنجاب کے عوام کو آزادی کی جنگ کے لیے، جدوجہد کے لیے سڑکوں پر لانا، یہ تاریخ کو بالآخر اعتراف کرنا پڑا ہے کہ احرار ہی کا کام تھا۔ یہ سید تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا، مولانا گلشیر شہید کا کام تھا، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا کام تھا کہ عوام کو آزادی کے لیے میدان میں لائے اور آزادی کی جوش پیدا کیا، تحریک پیدا کی، اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے لیے سڑکوں پر لا کر منظم کیا۔ احرار کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، یہ بھی چیمہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، کہ تمام مکاتب فکر، تحریک آزادی میں بھی، تحریک ختم نبوت میں بھی، تمام مکاتب فکر احرار کے فورم پر اکابر علماء، نمائندگی نہیں، تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء احرار کے فورم پر انہوں نے جد و جہد کی ہے، اور اب بھی جب ضرورت پڑتی ہے یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن مکاتب فکر کے ساتھ ایک جملہ میں اور شامل کروں گا، احرار کا یہ امتیاز بھی ہے کہ تمام طبقات قیادت میں، یہ بھی احرار کا امتیاز ہے۔ چودھری عبدالحق رحمہ اللہ تعالی،
شیخ حسام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ، باشر تاجر انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ حضرات تمام طبقات سے، یہ طبقاتی اعتبار سے بھی اور مکاتب فکر کے اعتبار سے بھی ایک مشترکہ فورم تھا آزادی کی جنگ کا، ختم نبوت کی تحریک کا اور دینی تحریکات کا۔ یہ احرار کا امتیاز ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، ابھی مولانا عبد الرحمن میانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کی مسئلہ نقل کیا کہ وہ فرما رہے تھے جب تک فرزندان عطا اللہ شاہ بخاری زندہ ہے تحریک ختم نبوت جاری رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرزندان کے فرزندان بھی پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرزندان فرزندان گرامی کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے، میرا ہر ایک کے ساتھ نیاز مندی کا تعلق رہا ہے۔ حضرت سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت مولانا سید المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت مولانا سید المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت مولانا سید المحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فرزندان تو اپنا دور گزار گئے، اب تیسری نسل نے پرچم سنبھالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ نسل در نسل پرچم منتقل ہوگا، پرچم بھی منتقل ہوگا، کرتا بھی منتقل ہوگا، تحریر اور جد جہد بھی منتقل ہوگی، مشن بھی منتقل ہوگی۔ یہ تسلسل جو ہے استقامت، الاستقامت و فوق الکرامہ، الاستقامت یہ کرامت سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، تسلسل قائم رکھنا۔ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ احرار کے رہنما کی شاہ جی کی تیسری نسل کو احرار کی اور جد جہد کی قیادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک درجات بلند سے بلند طرفائم بزرگوں کے اور اس تسلسل کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کے حوالے سے 3 مسئلوں پر عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ناموس رسالت ختم نبوت سے متعلق بین الاقوامی سطح پر ہمیں جو صورتحال درپیش ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمیں جو صورتحال درپیش ہے اور جس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی لابیاں، سیکولر قوتیں، بین الاقوامی ادارے 2 باتوں پر توجہ دیے ہوئے ہیں، توجہ نہیں پورا دباؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ قادیانیوں کے خلاف پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اور دستور کا جو حصہ ہے وہ سو یا واپس لیا جائے یا بے اثر کر دیا جائے۔ بین الاقوامی حلقوں کا مطالبہ ہم سے یہ ہے۔ اور دوسری بات، حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی عزت و ناموس کے حوالے سے پاکستانی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہوا ہے، جو دستور کا حصہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی توہین جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، وہ واپس لیا جائے۔ یہ ان کا مطالبہ ہے، جبکہ ہمارا مطالبہ ان کا ہم سے یہ ہے بین الاقوامی حلقوں سے کہ بھئی پارلیمنٹ کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، سول سوسائٹی کا فیصلہ ہے، قوم کا فیصلہ ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے کا اور دستور کا احترام کیا جائے۔ اگر امریکہ کی عدالت کے فیصلے کا اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام ہوتا ہے تو پاکستان کی عدالت کے فیصلے کا احترام کیوں نہیں ہو رہا؟ احترام کیا جائے، اس کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات شامل کروں گا، ہمیں عالمی ماحول میں تو مسئلہ درپیش ہے ناموس رسالت کے حوالے سے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ختم کریں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم بین الاقوامی ماحول میں توہین رسالت کو جرم تسلیم کرو۔ وہ جرم تسلیم نہیں کر رہے۔ ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ توہین رسالت کو بین الاقوامی قانون میں جرم تسلیم کیا جائے اور اس کے مطابق معاملات کو ڈیل کیا جائے۔ اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے اور ختم نبوت کے تحفظ کے جو قوانین ہیں، یہ قوانین یا واپس لیے جائیں یا بے اثر کر دیے۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً 8، 5، 7، 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، پھر آپ لوگ میدان میں آتے ہیں۔ وہی صورتحال تقریباً ہمیں ملک کے اندر حضرات صحابہ اکرام کے ناموس کے حوالے سے درپیش۔ بین الاقوامی ماحول میں توہین کو حق تسلیم کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا آزادی رائے ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں توہین ہے، وہ کہتے ہیں آزادی رائے ہے۔ انبیاء کرام کی توہین جرم ہے،
ناقابل برداشت جرم ہے، وہ کہتے ہیں آزادی رائے ہے۔ وہی صورتحال ہمیں پاکستان میں حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہم کہتے ہیں جرم ہے، قانون بھی کہتا ہے جرم ہے، اس جرم کو اس کے لیول کے مطابق تسلیم کیا جائے، اس لیول کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن یہاں یہ کہا نہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہے، یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ بالکل وہی صورتحال جو عالمی سطح پر ناموس رسالت کے حوالے سے پیش ہے، وہی صورتحال ملک کے اندر ہمیں ناموس صحابہ کے حوالے سے پیش ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، اور وقتاً فوقتاً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اہانت کے جو واقعات ہوتے ہیں، بھی حیدرآباد میں کل پرسوں جو واقعہ شرمناک واقعہ ہوا ہے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس پر منظم جدوجہد کرنا ہوگی، وہ تو نہیں کریں گے۔ یہ آپ اگر اتحاد کے ساتھ وحدت اور سٹریٹ پاور، ہمارے دو ہی ہتھیار ہیں، مکاتب فکر کی وحدت اور سٹریٹ پاور، پبلک دباؤ۔ ہم جتنا منظم کریں گے اتنا اپنی پیش رفت کریں گے۔ ہمارے ذمہ قرض ہے، ہمارے ذمہ 74 کے فیصلے کا بھی قرض ہے، ہمارے ذمہ 84 کے آرڈیننس کا بھی قرض ہے، ہمارے ذمہ حضرات صحابہ کرام، حضرات انبیاء کرام کے تحفظ، ناموس کے تحفظ کا قرض ہے ہمارے ذمہ۔ اور اس قرض کے لیے جو جماعتیں بھی میدان کار میں ہیں، بالخصوص مجلس علیہ السلام میدان مورچہ ہے، بہت سب سے پرانا مورچہ یہی ہے، تو مجھے اور آپ کو تعاون بھی کرنا چاہیے، اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے دائرے میں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہم اپنا قرض ادا کر کے جائیں گے تو نئی نسل کسی مناسب ماحول میں، ورنہ نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، بے راہ رو کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے، ملحد بنانے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں میں اور میڈیا مراکز میں جو کچھ ہو رہا ہے سمجھدار لوگوں سے مخفی نہیں، ہمارے ذمہ قرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان قائدین کو اپنے فرائض میں پیش رفت نصیب فرمائے، اپنے اقدامات میں، اور ہمیں ان کے ساتھ مکمل بھرپور تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی۔ ماشاء اللہ، پاکستان شریعت کونسل کے سیکرٹری جنرل شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم مجلس احرار اسلام کے ساتھ اپنے خاندان کا تعلق اور جماعت کے مشن اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت ہی مفید اور مؤثر گفتگو فرما رہے تھے۔ اس نشست کی آخری گفتگو قائد احرار حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم سے ملتمس ہوں کہ وہ چند اختتامیہ کلمات کروائیں اور دعا کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے بہت ہی شفیق، مہربان حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم اور جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حسب روایت اور حسب سابق آپ جس طرح ہمیں اپنی شفقتوں سے نوازتے رہے، آج بھی ہماری اس ابتدائی نشست میں آپ نے تشریف لا کر ہم کمزور لوگوں کی جو ظاہری طور پر کمزور ہیں، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے قطعاً کمزور نہیں ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، حوصلہ بڑھایا اور ہمارے جذبات کے اندر مزید سرگرمی اور گرمی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ ہمارے درمیان اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ ہمیشہ موجود رہیں، ہم ان کو دیکھتے رہیں، ان کو سنتے رہیں اور ان کی رہنمائی میں اپنا تحریکی، فکری اور نظریاتی سفر جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ جیسے فرما رہے تھے
حضرت کے بزرگ تو چلے گئے اور یقیناً ہم سب کو جانا ہے اپنے اپنے وقت پر جو اللہ کے ہاں متعین ہے، لیکن جو ہمیں وہ منتقل کر گئے آج ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم پر یہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ جو نسبتیں، جو فکر، جو جد و جہد، جو محنت، جو مشن ہمیں ہمارے اکابر منتقل کر کے گئے ہیں اس کو ہم اگلی نسل تک اس کو پہنچائیں۔ تو الحمدللہ ہم جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، اس پیغام کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، اور اپنے ان بزرگوں کی ہدایات اور ان کی رہنمائی میں اپنے اس تحریکی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بس وہ خواہش تھی کہ ہماری رات کی نشست بھرپور نشست ہوتی ہے، چونکہ یہ بالکل ابتدائی نشست تھی، تو بزرگوں کے بھی آگے کئی مسائل ہیں، پروگرام ہیں جو طے کیے ہوئے ہیں اور جانا ہوتا ہے ہر جگہ، اس لیے جو ممکن ہوا اس میں یہ حضرات تشریف لے آئے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم ارحمنا واغفر لنا واصلح احوالنا يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الاهل والمال والولد والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين والمسلمين ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء۔